الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال تعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینی بھائی اور دوستو، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور آج پھر ہمیں ایک بار یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم دین کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کرنے کی اور اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، سورہ محمد کی آیت آپ کے سامنے ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب فرمایا ہے یہاں پر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ محترم حضرات، سورہ محمد کی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد میں منافقین، ان کے اعمال، ان کے انجام کو بیان کرنے کے بعد مومنوں کو یہ نصیحت کی ہے۔ کیا نصیحت یہاں پر ہو رہی ہے؟ نصیحت یہ ہو رہی ہے منافقوں کے اعمال، ان کے انجام اور ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، وہ کام مت کرنا، اس راستے پر مت چلنا جس پر منافقین چل رہے تھے، وہ کام مت کرنا جس کام کے کرنے سے تمہارا عمل ضائع ہو جائے، وہ کام مت کرنا جس کام کے کرنے سے تم جہنم کے مستحق ہو جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو نصیحت کر رہا ہے، یہاں پر آگاہ کر وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ایسے اعمال مت کرو کہ تمہاری محنت رائے گاہ چلی جائے، تمہاری محنت بیکار اور ضائع چلی جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں سورۃ الحشر میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پہلی بات جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو صلی اللہ علیہ وسلم، جن چیزوں سے منع کریں ان سے باز آ جاؤ، اور یہ بھی یاد رکھو وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ کیوں؟ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرنے والا، عذاب والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ محترم حضرات، یہاں پر میں نے یہ سورہ محمد اور سورۃ الحشر کی دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر کے اس کا ترجمہ بھی کیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہے، کرنے کا حکم نہیں دیا ہے،
صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا نہیں گیا ہے، وہ عمل انسان کتنا بھی خوبصورت کر کے کیوں نہ پیش کرے، کیا ہے؟ فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، وہ غیر مقبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہ کرنے کے لیے کہا ہے، نہ کیا ہے، نہ ہی آپ کے سامنے کسی صحابی نے اس کو کیا ہے۔ کوئی بھی عمل ہو جو عمل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس عمل کا اگر کوئی وہ عمل ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ محترم حضرات، یہ تمہید جو میں نے آپ کے سامنے چھوٹی سی باندھی ہے، آج کا موضوع جو ہمیں آپ کی خدمت میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہے، وہ موضوع ہے قبروں کی زیارت کا حکم۔ قبروں کی زیارت، میں نے پہلے ہی آپ کو بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد میں منافقوں کا اعمال بیان کرنے کے بعد مومنوں کو خطاب کیا، دیکھو آگاہ رہنا، کوئی ایسا عمل مت کرنا جو عمل منافقین کرتے تھے، کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس عمل کے کرنے کی وجہ سے تمہاری محنت رائے اور بیکار چلی جائے۔ اور یہ بھی بتلا دیا وہی عمل کرنا جو عمل تمہیں رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے، اور جن چیزوں سے منع کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان سے تمہیں باز بھی آ جانا ہے۔ اب آئیے ان دو آیتوں کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں قبروں کی زیارت کا کیا حکم ہے۔ قبروں کی زیارت ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، آج کے اس درس میں ہم چند چیزیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا نقطہ ہمارا ہوگا قبروں کی زیارت کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ قبروں کی زیارت کا مقصد ہوتا کیا ہے۔ دوسرا نقطہ ہمارا انشاءاللہ تعالی ہوگا کہ قبروں کی زیارت کس کے لیے جائز ہے، کن کے لیے مستحب ہے، کن کو منع کیا گیا ہے، کیا مردوں عورتوں دونوں کے لیے جائز ہے، یا کسی ایک کے لیے جائز ہے، یا کسی کے لیے نہیں جائز ہے۔ تیسرا اور آخری نقطہ ہمارا اس موضوع کے تحت یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ قبروں کی زیارت کی کتنی قسمیں ہیں، قبروں کی زیارت کی کتنی قسمیں۔ آئیے پہلے نقطے پر ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ محترم حضرات، قبروں کی زیارت، ظاہر سی بات ہے قبروں کی زیارت کا دو مقصد ہوا کرتا ہے۔ قبروں کی زیارت کا دو مقصد ہوتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ زیارت کرنے والا موت کو یاد کرتا ہے اور فوت شدگان کو یاد کرتا ہے۔ قبرستان جب وہ پہنچتا ہے تو وہ موت کو یاد کرتا ہے اور جو مردہ وہاں پر دفن ہے ان کو یاد کرتا ہے۔ ان کو یاد کر کے وہ اپنے لیے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اپنے لیے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ کیسے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے؟ چونکہ وہ شخص جو قبر کی زیارت کے لیے گیا ہوا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں فلاں شخص تھا اور آج یہاں قبرستان میں موجود ہے، جس کی طوطی بولتی تھی، فلاں شخص تھا جو پرائم منسٹر تھا، فلاں شخص تھا جو اتنا مالدار تھا، فلاں شخص تھا کہ اس کے سامنے کوئی اٹھ بیٹھ نہیں پاتا تھا، کھڑا نہیں ہو پاتا تھا، اور فلاں شخص ایسا تھا جو نمازی تھا، فلاں شخص ایسا تھا جو یہ کر وغیرہ وغیرہ۔ وہ ساری چیزوں کو اس کے بارے میں سوچتا ہے اور لاسٹ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگرچہ جب یہ زندہ تھا کچھ بھی کرتا تھا، لیکن آج یہ مٹی میں دفن ہے، منو مٹی اس کے اوپر لدی ہوئی ہے، یہ شخص آج کچھ نہیں کر سکتا ہے، جس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، وہ اس چیز پر کو سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ شخص یہ دیکھتا ہے کہ فلاں شخص کی یہ قبر ہے جو برابر نماز پڑھ رہا تھا، فلاں شخص کی وہ قبر ہے جو کبھی نماز کے قریب نہیں جاتا تھا، فلاں شخص کی وہ قبر ہے جس کی لوگ تعریف کیا کرتے تھے، فلاں شخص کی یہ قبر ہے جس کو لوگ کبھی اچھے نام سے پکارتے نہیں تھے، لیکن چاہے وہ اچھا رہا ہو یا برا رہا ہو، وہ شخص اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ یہ آج مٹی میں دفن ہیں، یہ آج کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ سب کے سب ایسی بستی میں آ گئے ہیں کہ جہاں سے کوئی واپسی ہے ہی نہیں۔ وہ زیارت کرنے والا جب قبرستان پہنچتا ہے تو ان ساری چیزوں کو سوچتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو سوچنے کے بعد
وہ اس چیز کے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی کیسا بھی رہا ہو، اب ان لوگوں کے لیے دو ہی راستہ ہے، یا تو ان کے لیے جنت کا راستہ ہوگا اور یا ان کے لیے جہنم کا راستہ ہوگا۔ اور میرے بھائیو اور دوستو، قبر کی زیارت کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ایک انسان یہ سوچے کہ کل یہ لوگ کسی کی قبر کی زیارت کرنے آتے تھے، آج میں ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور کل جو آئے گا کوئی ہماری قبر کی زیارت کے لیے آئے گا یا نہیں آئے گا، دفنا کر چھوڑ دے گا، مجھے کوئی دیکھنے نہیں آئے گا، لیکن میرے ساتھ وہی عمل ہوگا جو ہم نے دنیا میں کیا ہے۔ اس کے بعد جب ہماری موت ہو گئی، روح نکل گئی، اس کے بعد ہمارا کوئی کام نہیں چل سکتا ہے یا میرے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص یہ چیز سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور جب یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو فائدہ اٹھا لیتا ہے قبر کی زیارت کر کے۔ کیسے؟ وہ سوچتا ہے کل مجھے یہاں دفن ہونا ہے، مجھے مرنا ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جو پیدا ہوا اس کو مرنا ہے اور اسی کے اندر دفن ہونا ہے، اس کے بعد ہمارا وہی عمل کام آئے گا جو ہم نے دنیا میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اس پر طاری ہو جاتا ہے اور وہ برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے۔ قبر کی زیارت کا اصلی سبب، اصلی مقصد یہی ہے کہ ایک انسان وہاں پر جا کر کے کس چیز کو یاد کرے؟ آخرت کو یاد کرے۔ کس چیز کو یاد کرے؟ اس بات کو یاد کرے کہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، وہاں سوال و جواب ہوگا، اور وہاں کے بعد سوال و جواب کے بعد دو ہی ٹھکانہ ہے، یا تو جنت ہوگا اور یا پھر جہنم۔ تو ایک مقصد میرے بھائی اور دوستو یہ ہے قبر کی زیارت کا کہ زیارت کرنے والا موت کو یاد کر کے، فوت شدگان کو یاد کر کے اپنے لیے فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی یہ کہ اس کے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے اور گناہوں سے باز آ کر کے نیک عمل کرنے لگتا ہے۔ ایک مقصد یہ۔ دوسرا مقصد قبر کی زیارت کا، دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیارت کرنے والا فوت شدگان پر، جو میت ہے، جو قبرستان میں ہیں، ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، یعنی یہ کہ ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ وہاں پر پہنچ کر کے ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے جو لوگ قبرستان میں مدفون ہیں۔ کیسے فائدہ پہنچاتا ہے؟ آئیے ہم اور آپ دیکھیں۔ جب ایک شخص قبر کی زیارت کے لیے پہنچتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ پہنچا تو اس نے کیا تمنا، وہ جاتا ہے تو کیا تمنائیں لے کر جاتا ہے کہ میں جاؤں گا، ہمارے والدین ہیں، ہمارے اقربا ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں یا ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور ان کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے عافیت کی دعا کریں گے۔ سب سے پہلے پہنچ کر کے سلام کہتا ہے، کہتا نہیں کہتا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ کئی دعائیں قبرستان کی زیارت کی اس طرح سے ثابت ہیں۔ تم پر سلامتی ہو اے شہر خموشہ میں بسنے والو، تم پر سلامتی ہو اے قبرستان میں رہنے والو، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ لیکن یہ سلامتی کس پر ہو؟ دیکھیں کیسے فائدہ پہنچا رہا ہے۔ مقصد میں آپ کو بتلا رہا ہوں، دوسرا مقصد کیسے؟ پہلے تو اپنا فائدہ حاصل کیا، خوف سے، گناہوں سے بچ گیا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ وہ شخص زیارت کرنے والا ان کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ پہنچتے ہی کہتا ہے اے مومنوں، اے مسلمانوں، جو تم اس بستی میں آ چکے ہو، جن کی روح قبض کر لی گئی ہے، تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ دعا کیا یا نہیں کیا؟ فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ ہم بھی جس بستی میں تم موجود ہو نا، جس قبرستان میں تم موجود ہو، ہم بھی کل یہیں پر آنے والے ہیں۔ اور جب یہ کہہ دیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، ایک مومن کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی ثابت ہوتا ہے اس کا اعتراف کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم بھی یہاں پر پہنچنے والے ہیں۔ پھر اخیر میں کہتا ہے نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے شہر خموشہ والو،
ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کے طلبگار ہیں، یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ لیکن یہاں پر ایک لفظ اور آیا ہے، السلام علیکم کے بعد کیا ہے؟ اہل دیار کے بعد کیا ہے؟ من المؤمنین والمسلمین۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی سلامتی کی دعا، آپ کی عافیت کی دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کر رہے ہیں، سارے قبرستان والوں کے لیے نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مومن ہے، جو مسلم ہے۔ آپ نے خاص کر دیا نا دعا کو، یا عام کیا ہے دعا کو، اور یہ ہم نے نہیں کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی طریقہ ثابت ہے۔ معلوم یہ ہوا، یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر قبر کی زیارت کا دو مقصد ہوا۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیارت کرنے والا اپنا خود فائدہ اٹھاتا ہے، جاتا ہے وہاں پر موت کو یاد کرتا ہے، مدفون لوگوں کو یاد کرتا ہے، اس کو آخرت یاد آ جاتی ہے اور وہ گھبرا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جاتا ہے، تو وہ اپنا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پہنچ کر کے میت کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے، اس کے لیے عافیت کی دعا کرتا ہے۔ یہ دو مقصد ہوتے ہیں قبروں کی زیارت کے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبروں کی زیارت ہے کس کے لیے؟ کیا مرد اور عورتیں دونوں قبروں کی زیارت کریں گے، یا کوئی نہیں کرے گا، یا کون کرے گا؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا کرتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیکن سنو اب تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو، فزوروها، ان کی زیارت کر لیا کرو، یعنی قبروں کی زیارت کر لیا کرو۔ دوسری روایت آتی ہے، ابن ماجہ کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ جب قبروں کی زیارت کرنے کوئی جاتا ہے تو وہ اس کے ذہن اور دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے، اور حساب و کتاب کے بعد دو جگہوں میں سے کوئی ایک جگہ ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں، لہذا وہ خوف کھا جاتا ہے۔ یہ دو روایتیں یہ بتلا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا، اور سبب بھی کیا بتلایا؟ اس لیے کہ یہ قبروں کی زیارت تمہیں کیا یاد دلاتی ہے؟ آخرت یاد دلاتی ہے، اور جو آخرت کو یاد کر لے، جس کے ذہن و دماغ میں آخرت کی بات آ جائے، ظاہر سی بات ہے وہ کبھی بھی غلط کام یا نافرمانی کر ہی نہیں سکتا۔ چلیں، یہ دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلا لفظ آ رہا ہے فزوروہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم ان کی زیارت کر لیا کرو۔ اس میں کیا بتلایا گیا؟ مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے؟ ہے کچھ اشارہ؟ کوئی اشارہ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے نا، اس میں کوئی اشارہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں منع کیا کرتا تھا قبروں کی زیارت سے، اب تم زیارت کر لیا کرو۔ فزوروها عام، مرد اور عورت، اس روایت کے حساب سے مرد اور عورت دونوں کو جیسے لگتا یہ ہے کہ دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو، دوسری روایت آتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لعن اللہ زائرات القبور، اللہ تعالی کی لعنت ہو قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر۔ زائرات کون ہوتی ہیں؟ عورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت کن پر ہو؟ قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت اس بات کو ثابت کر دیتی ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے، لیکن کن کے لیے؟ مردوں کے لیے، نہ کہ عورتوں کے لیے۔
مردوں کے لیے نہ کہ عورتوں کے لیے. عورتوں کو قبروں کی زیارت کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اسی عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں. اور ایک تو یہ روایت، دوسری ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت آتی ہے دوسری، جس میں وہ فرماتی ہیں نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا. فرماتی ہیں صحیح بخاری کی روایت کہ ہمیں جنازوں کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا. عورتوں کو، یعنی عورتوں کو جنازوں کے پیچھے، جنازہ جاتا ہے تو ساتھ میں جاتے ہیں نا قبرستان تک. فرماتی ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہمیں جنازوں کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا ہے. اور آگے فرماتی ہیں کہ اور ہم پر واجب بھی تو نہیں کیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے، لیکن کس کے لیے؟ مردوں کے لیے، نہ کہ عورتوں کے لیے. معلوم یہ ہوا کہ قبروں کی زیارت کا کوئی مقصد ہے، قبروں کی زیارت کسی خاص کے لیے ہے. مقصد تو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور یہ بھی اب واضح ہو گئی چیز کہ یہ چیز مردوں کے لیے صرف مستحب ہے، نہ کہ عورتوں کے لیے ہے. عورتوں کو کیوں منع کیا گیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ عورتوں کو قبروں کی زیارت سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ عورتیں جو ہوتی ہیں جن کے اندر صبر کا مادہ کم ہوتا ہے، کمزور دل کی ہوتی ہیں، فوراً آہو فغا کرنے لگتی ہیں، قبرستان پر پہنچتی ہیں. ہو سکتا ہے ان کا شوہر ہو سکتا ہے ان کا باپ ہو سکتا ہے ان کی ماں ہو سکتا ہے ان کا بیٹا ہو سکتا ہے ان کی بیٹی ہو. کمزور دل کی ہوتی ہیں، ممکن ہے یہ بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگیں، جس کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا. رہی بات زیارت کرنے کی، اب زیارت کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. ہم زیارت تو کریں گے، لیکن کیا طریقہ کار ہوگا؟ طریقہ کار میرے بھائی اور دوستو یہ ہے، زیارت کرنے کا جو طریقہ ہے کہ ایک شخص یہاں سے مثال کے طور پر آپ شہر ریاض میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ہر ایک کے کوئی نہ کوئی اقربا میں سے جس کی کسی کے والد کی، والدہ کی، بھائی کی، بہن کی، ماموں کی، خالہ کسی کی وفات ہوئی ہے، وہ یہاں سے جاتا ہے. کیا آپ صرف اس بات کا خیال رکھتے ہیں؟ اور ایسے کتنے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جب یہاں سے جائیں گے دوستوں احباب سے ملنے کے لیے 2 دن کے سفر پر چلے جائیں گے، لیکن قبرستان تک ان کو پہنچنے کی نوبت نہیں آتی ہے، چاہے ان کے والدین ہی کیوں نہ ہوں. قبرستان تک ہوں گے ایسے لوگ، ہوں گے ہم میں سے کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو والدین جن کے نہیں ہوں گے یا کوئی اقربا میں سے ہوگا، لیکن ان کے قبروں تک وہ نہیں پہنچ پاتے ہوں گے. میرے بھائی اور دوستو یہ بھی بے وفائی ہے، یہ بے وفائی ہے. ہمیں جانا چاہیے، لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ چیز بھی جانتے چلیں کہ ہمارے جانے کا طریقہ کیا ہوگا اور ہمیں وہاں پر کرنا کیا. جانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان وہاں پر جائے اور یہی دعا، کون سی دعا؟ السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ دعا پڑھے، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ. یہ دعا پڑھے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے جائے، یہ سوچ کر کے جائے کہ ہم جائیں گے قبرستان تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اور ہم کم از کم ان کی سلامتی کے لیے، ان کی عافیت کے لیے دعا کرائیں. ہو سکتا ہے ہمارے والد ہو سکتا ہے ہماری والدہ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی اور اقربا ہو. ہم نے کتنا اس پر عمل کیا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبروں کی زیارت مستحب ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ناجائز ہے، غلط چیز ہے. اب آئیے ہم یہ چیز دیکھتے ہیں. اور یہ چیز جو عورتوں کے لیے حرام کی گئی، کیوں اور حرام کی گئی؟ پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے ساتھ حدیث موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ارشاد فرما دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے منع کریں وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے ایسی عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں،
تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. سب سے پختہ دلیل یہ ہے عورتوں کی زیارت نہ کرنے کی. صبر اور ان کا دل کا کمزور ہونا یہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پر قرآن اور حدیث دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ جو تمہارے رسول جس چیز سے تمہیں منع کریں ان سے باز آ جاؤ، یعنی ان سے رک جاؤ. اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیارت کی قسمیں کتنی ہیں. کیا جو جیسا چاہے ویسے جا کر کے زیارت کر لے؟ یہ بات واضح ہو گئی کہ قبروں کی زیارت کا کوئی مقصد ہے. یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مردوں کے لیے قبروں کی زیارت مستحب ہے، جائز ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ طریقہ کار کیا ہوں گے اور کتنے طریقے ہیں اس کی زیارت کرنے کے، یعنی یہ کہ لوگ کس کس طرح سے زیارت کیا کرتے ہیں. پہلے قسم جو بالکل جائز ہے وہ کیا چیز ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلے قسم وہی جو پہلا مقصد آپ کو بتلایا گیا کہ انسان قبروں کی زیارت اس مقصد کے لیے کرے تاکہ موت کو یاد کرے، اس سے اپنا فائدہ اٹھائے، فوت شدگان کو دیکھ کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو بخش دے، الہ العالمین تو ان کے قبر کے سوال کو آسان کر دے، ان کو جنت میں جگہ عطا، یعنی یہ کہ ان کے لیے دعا کرے. ظاہر سی بات ہے یہ وہ قسم ہے جو بالکل جائز ہے. آپ اپنوں کے قبروں کی زیارت، غیروں کے قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں، بشرطے کہ مقصد صرف یہ ہو موت کو یاد کرنا، پہلی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا. یہ جائز ہے. وہ قسم جو ناجائز ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جو بدعت ہے، بدعت قبروں کی زیارت کی پہلی قسم جائز ہے اس کا کہ زیارت کرنے والے کی نیت یہ ہو موت کو یاد کرنا، آخرت کو یاد کرنا، اور موت اور فوت شدگان کو، وہ لوگ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. یہ طریقہ جائز ہے کہ زیارت کی یہ قسم جائز ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں زیارت کی وہ قسم جو بدعت ہے. زیارت کی جو قسم بدعت ہے، قبروں کے پاس بیٹھ کر کے تبرکاً قرآن کی تلاوت کرنا، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا، سورہ یاسین کا پڑھنا، یا کسی اور سورت کا پڑھنا تبرکاً کہ اس سے ان کو فائدہ پہنچے گا. یہ چیز کیا ہے؟ یہ بدعت میں شمار کیا جاتا ہے. یا اسی طرح سے کوئی دن خاص کر لیتا ہے، کوئی دن خاص کر لیتا ہے کہ مجھے فلاں دن جانا ہے، چاہے آندھی ہو یا طوفان ہو یا بارش ہو یا دھوپ ہو، کچھ بھی ہو. یہ چیز بھی غلط ہے. کوئی زیارت کی، قبر کی زیارت کا کوئی وقت خاص نہیں. جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، جب آپ جا کر کے قبر کی زیارت کیجئے اور ان لوگوں کو فائدہ پہنچائیے جن کا رجسٹر بند ہو چکا ہے. اب ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بدعت ہے کہ کوئی پہنچ کر کے قبروں کے پاس قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا اس طرح کا معاملہ کرتا ہے. آئیے وہ قسم دیکھتے ہیں جو شرک ہے. پہلی قسم جائز، دوسری قسم بدعت، اور تیسری قسم جو ہے یہ شرک. مثال کے طور پر کوئی شخص قبرستان اس لیے جائے کہ وہ وہاں پہنچ کر اپنے لیے اولاد طلب کرے، مال و دولت طلب کرے، عزت و شہرت طلب کرے، یا وہاں پہنچ کر قربانی کر کے ان کو فائدہ پہنچانا چاہے یا ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے. قربانی کس کے لیے ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی کس کے لیے؟ للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اب اگر کوئی شخص قبرستان اس لیے جاتا ہے کہ وہاں پر قربانی کرے گا، دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ ان کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے اس طرح سے، یا وہ اپنے لیے کچھ ان سے ان کو خوش کر کے اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیے گا، ہم ہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ اپنی زندگی میں جو کرنا ہے کر لو، مرنے کے بعد سارے راستے بند ہو جائیں گے. کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟
ہم اور آپ یہ تو کہتے ہیں کہ زندگی میں اپنے جو کرنا ہے کر کے جائے، ہم مرنے کے بعد کچھ نہیں کر پائیں گے۔ جب ہم مرنے کے بعد خود اپنے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے تو دوسروں کے لیے ہم کیسے کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ دوسروں کے لیے ہم کیسے کریں گے؟ یا جو فوت ہو چکا ہے وہ ہم جائیں، ہم کہتے ہیں اسے بہت پریشان ہوں، روزی نہیں چل رہی ہے، گھر میں پریشانی ہے، یا کوئی بیمار ہے، آپ ہمارے لیے دعا کر، وہ بیچارہ کیا دعا کرے گا جو ہماری دعا کا محتاج ہو چکا۔ لہذا یاد رکھیے گا، قبروں کی زیارت بہت اچھی بات ہے، جائز ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہو کہ صرف دو چیزیں ہوں، موت کو یاد کرنا اور میت کو مغفرت کی، اس کے لیے دعا کرنا۔ دوسری قسم جو بدعت ہے کہ وہاں پہنچ پر قرآن کی تلاوت کرنا یا اور کسی چیز کا عمل کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وہ چیز جو شرک ہے کہ وہاں پر پہنچ کر کے ان سے اولاد طلب کرنا یا کسی چیز کو طلب کرنا یا قربانی کر کے ان کا تقرب حاصل کرنا یا ان کو خوش کرنا، یہ ساری چیزیں شرک میں سے ہیں اور ان سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا میرے بھائی اور دوستو کہ پہلی چیز جو قبر کی زیارت کا ہے، قبر کی زیارت کے جو مقاصد ہیں ان کے کچھ مقصد ہوا کرتے ہیں۔ قبر کی زیارت صرف مردوں کے لیے ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ قبروں کی زیارت جائز بھی ہے، قبروں کی زیارت بدعت بھی ہے، اور قبروں کی زیارت شرک بھی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں شرک و بدعت سے محفوظ رکھے۔ آئیے، اگر کوئی شخص زیارت کرتا ہے تو جا کر کے وہ کیسے کھڑا ہوگا؟ کیا وہ ہاتھ اٹھائے گا یا ہاتھ نہیں اٹھائے گا؟ یہ چیز بھی ایک اہم سوال ہے کہ کس حالت میں وہ قبروں کی زیارت کرے گا۔ قبرستان کی زیارت کرتے وقت، دعا کرتے وقت ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور میں نے بریرہ کو کہا کہ جا کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد، بقیع جو مدینہ میں ہے، بقیع غرقد تشریف لے جاتے ہیں، اور ہاتھ اٹھایا آپ نے۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد پھر واپس ہو گئے۔ آ کر کے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد تشریف لے گئے تھے، آپ نے ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد، چونکہ انہوں نے دور ہی سے دیکھا تھا نا، اب یہ نہیں دیکھا کہ کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، کیا ہوا کیا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے لیٹ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ پورا طریقہ تو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلا ہی دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بقیع غرقد والوں کے لیے دعا کرنے کے لیے گیا تھا، مجھے دعا کے لیے بھیجا گیا تھا۔ شاہد یہاں پر یہ ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتی ہیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ ہم خود نہ مانگیں، ہم خود نہ طلب کریں، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، نہ کہ ہم ان سے طلب کرنے کے لیے جائیں۔ دینی بھائی اور دوستو، جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ قبروں کی زیارت کا موضوع ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ زیارت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جس میں سے ایک قسم صرف جائز ہے جس میں آپ کو فائدہ مل سکتا ہے، 2 قسمیں ایسی ہیں جس میں آپ کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا اور آپ کے اعمال ضائع ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے تو منع کیا ہے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ چونکہ ہمارا وہ عمل جب ہم وہاں پر پہنچتے ہیں سورہ یاسین لے کر کے، سورۃ الفاتحہ، سورہ یاسین کا پڑھنا کوئی غلط ہے، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا کوئی غلط ہے، لیکن موقع محل جو ہے وہ غلط ہے، جس کی وجہ سے یہ چیز بدعت ہو جاتی ہے۔
سورہ یاسین کا پڑھنا غلط نہیں، یا سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا غلط نہیں، لیکن وہاں قبرستان پر جو پہنچ کر کے، بلکہ یہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں سے وہاں پر قرآن پڑھواتے ہیں، دوسروں سے قرآن پڑھوایا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اور اگر کوئی شخص قبروں کی زیارت کرتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یا وہ خود کچھ طلب کرنے کے لیے وہاں پہنچتا ہے، تو گویا کہ وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص تھیں اس نے اپنی طرف موڑ دیا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو میں نے کیا نہیں ہے یا جو مجھ سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبروں کے متعلق کیا ثابت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جائیے قبروں کی زیارت کیجئے۔ مردوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اگر آپ جانا چاہیں قبروں کی جا کر کے زیارت کیجئے، خود بھی اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھائیے، اور جو لوگ آپ کے رشتہ دار ہیں، اقربا ہیں، جاننے پہچانے والے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر یہ چیز ہم کرتے ہیں تو یقیناً ہم فائدے میں ہیں، لیکن اگر وہ دو قسمیں جو بدعت ہیں، جو شرک ہیں، تو یاد رکھیے گا اس حدیث کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو میں نے کیا نہیں ہے، کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، وہ عمل غیر مقبول ہے، مردود ہے۔ دینی بھائی اور دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایسے ہی لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ نیک سمجھ کر کے عمل کرتے رہتے ہیں لیکن وہ صحیح عمل نہیں ہوتا ہے، ان کا گمان ہوتا ہے کہ میں بہترین عمل کر رہا ہوں، وہ سوچتے رہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہوں، وہ سوچتے رہتے ہیں میرے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ راستہ جنت کا آسان کر دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمارے اور آپ کے لیے یہ شرط لگا دی ہے کہ تم وہی عمل کرنا، تم وہی کام کرنا جو میرے رسول نے تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں سے باز آ جانا جن سے میرے رسول نے تمہیں منع کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ ایسے لوگوں کے لیے جو نیک سمجھ کر کے، نیک عمل جان کر کے کرتے ہیں لیکن وہ غلط ہوتا ہے، وہ بدعت ہوتا ہے، وہ شرک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے نبی بتلا دو، ان کو بتا دو، اور نقشہ کھینچا قرآن مقدس میں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے اے نبی، کہہ دو، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کہو کہ کہو تو میں تمہیں بتلا دوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے میرے نبی اپنے امتیوں سے کہو کہ کہو تو میں تمہیں بتلا دوں، میں تمہیں بتلا دوں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اور خسارے میں کون ہے؟ عمل کے یہی ہے عمل۔ قبروں کی زیارت کرنے گئے 3 لوگ، ایک کی نیت یہ ہے کہ مجھے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف میرے دل میں بیٹھ جائے، آخرت مجھے یاد آ جائے، دنیا کی محبت ختم ہو جائے، جنت کی محبت غالب آ جائے، ایک وہ شخص۔ دوسرا شخص جاتا ہے یہ جان کر کے کہ میں وہاں پر قرآن کی تلاوت کروں گا، اس سے مردے کو فائدہ ہو جائے گا، مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جا کر کے وہاں پر اولاد طلب کر رہا ہے یا قربانی کر کے اس کے نام اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی دلوانا چاہتا ہے۔ تینوں نے قبروں کی زیارت کی ہے میرے بھائی اور دوست، تینوں نے عمل کیا یا نہیں عمل کیا؟ کیا تینوں کا عمل ایک نہیں ہے؟ قبروں کی زیارت طریقہ ایک نہیں ہے لیکن عمل تو وہی ہے، زیارت تینوں نے کیا ہے، اور زیارت کرنے کا طریقہ تینوں کا 3 ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جان کر کے معاف کر دے گا کہ تینوں نے قبروں کی زیارت کی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے کہ وہی کرنا جو میرے نبی نے کہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے میرے نبی کہو ان سے، کہہ دیجئے کہ کہو تو میں بتلا دوں کہ تم لوگوں میں سے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اور خسارے میں کون؟ عمل کے اعتبار سے گھر میں بیٹھا ہے اس کو کیا نقصان ہے؟ جو درس سننے ہی نہیں آیا ہے اس سے آپ کہیں کہ کچھ فائدہ نہیں ہوا تو یہ آپ کی بیوقوفی ہوگی یا نہیں؟
لیکن جو درس سننے آیا ہے اور وہ کچھ نہ سمجھ پائے اور آپ کہیں کہ آپ کا کچھ فائدہ، تب تو کچھ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ آیا بھی درس سننے اور کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تو کہہ رہا ہے، اپنے نبی کو یہی کہہ رہا ہے کہ میرے نبی اپنی امت سے کہو تو میں تم لوگوں کو بتلا دوں، تم میں عمل کے اعتبار سے خسارے میں سب سے زیادہ خسارے میں کون سا شخص ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنی کد و کاوش، اپنی محنت، اپنی دوڑ دھوپ، اپنے پیسے، سب کچھ دنیا میں رائے گاں اور بیکار کر دیا۔ کیا سمجھ کر کے؟ یہ جان کر کے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کا یہ گمان تھا ہم تو نیک عمل کر رہے ہیں۔ جو شخص جا کر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت، وہ یہی سمجھ رہا ہے نا، شیطان یہاں پر غالب آ جاتا ہے، شیطان یہ بتلا دیتا ہے کوئی تم غلط کام تھوڑو نہ کر رہے ہو، لیکن آپ اس بات کو سوچیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسلام نام ہے صرف قرآن و حدیث کا، اسلام صرف نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کا۔ جب ہم اس سے ہٹ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری محنت کو نہیں دیکھے گا۔ دینی بھائی اور دوستو، خلاصہ کلام یہ کہ قبروں کی زیارت کے دو مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ خود زیارت کرنے والا موت کو یاد کر کے اپنے لیے فائدہ حاصل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس پر طاری ہو جاتا ہے، چونکہ وہ سوچ لیتا ہے کہ جو لوگ یہاں دفن ہیں ان کے لیے یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے، اور قبروں کی زیارت کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے والا مردوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ان پر سلامتی کی دعا کرتا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قبروں کی زیارت صرف مردوں کے لیے مستحب ہے، عورتوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تیسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ قبروں کی زیارت تین قسمیں پائی جاتی ہیں، ایک جائز ہے، ایک بدعت ہے اور ایک شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جائز قسم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بدعت اور شرک والے قسم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔